السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ مکرم و محترم امیر صاحب اور دیگر معزز علماء کرام اور مکرم سامعین و سامعات، اس مسجد کا نام مسجد توحید ہے اور موضوع ہے اس مجلس کا تربیتی خطاب، اور میں سمجھتا ہوں کہ توحید پر تربیت سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسجد توحید، جب میں نے اعلان دیکھا مسجد توحید، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ توحید پر ہماری گفتگو ہو، کیونکہ توحید پر جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید کے ذکر سے، توحید کے بیان سے اگر ہمیں اور آپ کو خوشی ہوتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور آپ کے عقیدے اور منہج کے اندر کوئی خرابی یا کوئی خلل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے، توحید سے اگر کسی کو کوفت پہنچتی ہے تو یہ کفار کو پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے: وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب آپ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جو کفار ہیں ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ توحید ایسا موضوع ہے کہ اگر زندگی بھر اسے بیان کیا جائے تو بھی اس کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا ہے، ایسا موضوع ہے توحید۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے کم اسی پر درس ہوتا ہے، سب سے کم اسی پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر دن رات اس موضوع کی وضاحت کی جائے اور اس موضوع پر درس دیا جائے، کتابیں تصنیف کی جائیں، تو بھی اس موضوع کا حق ادا نہ ہو، کیونکہ توحید ہی کی خاطر اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق کی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں لیوحدون، یعنی انسان ہماری توحید پر ایمان لائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ پوری کائنات کی خلقت کس لیے ہوئی ہے؟ توحید کے لیے۔ اس کائنات کی خلقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی بدعقیدگی پائی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو آسمانوں کو نہ پیدا کیا جاتا، زمین کی تخلیق نہ ہوتی، انسانوں کا وجود نہ ہوتا، دنیا نہ بنائی جاتی۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں اور انتہائی موضوع اور منکر من گھڑت روایت کو لے کر کے یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اس بات کے بھی خلاف ہے کہ اس دنیا کا وجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہے۔ حضرت آدم سے اس دنیا کی شروعات ہوتی ہے، وہ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں دنیا کے، لہٰذا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور اس دنیا کی حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ اگر آپ کے لیے دنیا کو بسایا جاتا، آپ کے لیے دنیا کا وجود ہوتا، انسانیت کو پیدا کیا جاتا، تو پھر انسانیت ختم کر دی جاتی، پوری دنیا ختم کر دی جاتی، قیامت قائم ہو جاتی، دنیا کا وجود مٹا دیا جاتا۔ حالانکہ آپ کی وفات پر بھی کئی سو سال کا عرصہ گزر چکا، اس کے باوجود بھی دنیا قائم ہے، اور کب تک قائم رہے گی یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ سے سوال کیا گیا، اسی لیے آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ قیامت کی نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اسی لیے آپ نے علامات بتائیں کہ جب یہ علامات ہو جائیں گی تب سمجھ جانا کہ اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ کی وفات سے صرف 5 دن پہلے آپ سے پوچھا گیا
صرف 5 دن پہلے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے کہا کہ نہ مجھے معلوم نہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، نبی کا امتی بن کر کے آئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔ نبی بن کر کے وہ نہیں آئیں گے، ان کا جو نبوت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کی نبوت نے تمام انبیاء کی نبوت کو ختم کر دیا، لہذا وہ نبی بن کر کے نہیں بلکہ امتی بن کر کے آئیں گے، اور اس امت کے ایک مرد فاضل کے پیچھے باقاعدہ وہ نماز بھی پڑھیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، امامت امام مہدی کرائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، لیکن وہ بھی قیامت کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا علم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا، آخر میں معلوم ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 5 دن پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو آخر تک آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو دنیا کا وجود ہمارے نبی کے لیے نہیں ہوا ہے، بلکہ دنیا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بنائی ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، اور اس طریقے سے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی 2 تقسیم ہوتی ہے، ایک مومن اور ایک کافر۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا فمنکم مومن ومنکم کافر، جو اللہ پر خالص ایمان لائے وہ مومن ہے، جو اللہ کا انکار کرے، اللہ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ تو توحید کی بنا پر یہ چیز ہوتی ہے، اور توحید ہی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر انسان کے پاس توحید نہیں ہے تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اور اگر انسان کے پاس توحید خالص ہے، اگر وہ جہنم کے اندر گیا بھی تو انشاءاللہ ضرور جنت کے اندر وہ آئے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا سلف صالحین کا عقیدہ ہے یہ کہ انسان کتنے بھی بڑے گناہ کرتا ہے وہ بشرطے کہ اس نے شرک نہیں کیا، تو ایسا بندہ اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اگر اسے معاف نہیں کیا اللہ رب العالمین نے اور اس کے گناہوں کی سزا دے دی گئی، اور جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے گناہ کی سزا، اتنی سزا مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی وفات توحید خالص پر ہوئی ہو، اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اہل علم جانتے ہیں کہ دون کا جو لفظ ہے یہ کمتر چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یا اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں شرک سے کمتر ہیں، اس لیے اللہ ما دون ذلک، جو شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ سب کے سب شرک سے چھوٹے گناہ ہیں، شرک سے کمتر گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، اور ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہاں مشرکوں کو ظالم کہا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہی ہے، سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ شرک کا مطلب، ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کسی چیز کا مستحق ہو یا کوئی بھی چیز اس کو نہ دے کر کے کوئی اور چیز دے دی جائے اسے ظلم کہا جاتا ہے، یا جس کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ پر نہ رکھ کر کے اس جگہ پر کوئی اور چیز رکھ دی جائے، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ تمام عبادتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر کے انسان اگر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو سب سے بڑا ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی اور نیک بندے حضرت لقمان نے جو وصیت فرمائی تھی اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم اسی لیے کیونکہ عبادات کا حقدار اللہ رب العالمین ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کی بات کرنے کے بجائے کسی پیر فقیر کی، کسی نبی اور رسول کی، کسی فرشتے کی، یا کسی بھی چیز کی، کسی بھی مخلوق کی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے جسے ظلم اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ ظلم اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جنت میں جانے کا جو ذریعہ ہے اور داخلے کا سبب ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور خالص توحید ہے۔
یہ سب سے پہلا حق ہے جو بندے پر عائد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، وہ معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، آپ نے ان سے پوچھا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کہنا جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اب ہمارے لیے کہنا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا، کیونکہ نبی کی وفات ہو گئی۔ نبی کو جو کچھ جاننا تھا اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، نبی نے کوئی بات چھپائی نہیں، ساری بات امت کو بتا کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کوئی ایسا خیر نہیں ہے حدیث جس کی میں نے تم لوگوں کی اس کی طرف رہنمائی نہ کی، کوئی خیر، کوئی علم، کوئی ہدایت کی بات، کوئی بھی چیز آپ نے نہیں چھوڑی جو دین سے متعلق ہے، آپ نے بتا دیا سب کو۔ لہذا اب یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ کہنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے سوال کیا اس سے پہلے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اب یہ چیز کہنے کی اب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ حدیث میں موجود ہے، صحابہ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ لہذا اب یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے جائز نہیں ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وہی نہیں آئے گی۔ جو کچھ تھا دین کے اندر، جو کچھ مشروع ہونا تھا وہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے پوری امت کو تعلیم دے دی۔ لہذا اب یہ کہنا بالکل ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ تعالیٰ کی بات کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بندے اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر کے صرف اسی کے بات کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، ان بندوں کا اللہ پر حق یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل نہ کرے، ان کو جنت کے داخل کرے۔ تو یہ جنت میں جانے کا جو داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید خالص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے حدیث قدسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ میرے پاس آئے گا اور زمین بھر اس کے پاس گناہ ہوگا، لیکن اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو میں ایسے بندے کو معاف کر دوں گا، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا صاف فرما، دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا لیکن اس گناہ کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شرک سے محفوظ رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، وہ دعا کرتے تھے وہ جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں شرک سے بچا کہ میں تیرے ساتھ انجانے میں یا جان بوجھ کر کے شرک کروں، اللہ رب العالمین تو مجھے اس سے بچا۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں شرک سے بچا۔ کبھی کبھی انسان بڑا شرک نہیں چھوٹے شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اپنی زبان سے چھوٹے شرک کا شرکیہ باتیں کر دیتا ہے، اپنی زبان اس کو پتہ نہیں چلتا، حالانکہ وہ شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، کہتا ہے کہ اللہ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ چھوٹا شرک ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اور پھر کہنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ بات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور انہوں نے کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بئس الخطیب انت، تم برے خطیب ہو، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم یہ کہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر آپ، کیونکہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی مدد، اس کے بعد ہم کہیں جنہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کا تعاون کیا، کہ آپ کی محنت سے یا آپ کے فضل سے یا آپ کی وجہ سے ہمارا یہ عمل ہوا اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے چھوٹے شرک کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے ایسے نام ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں جو عبد الحسین، غلام رسول، یا اس طریقے سے غلام نبی، یہ سب نام شرکیہ نام ہیں میرے بھائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام تھے۔ جس کلمے کو پڑھ کر کے ایک بندہ مومن اور مسلمان ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، بندے بھی تھے، غلام بھی تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے، تو سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہم کسی نبی اور رسول کے کسی فرشتے کے بندے نہیں ہیں۔ یہ اہل حدیثوں میں نے دیکھا، بچوں کا نام غلام حسین رکھے ہوئے ہیں، غلام نبی رکھے ہوئے ہیں،
عبد النبی رکھے ہوئے ہیں، میرے بھائی بالکل جائز نہیں ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کا نام رکھنا۔ اسلام کو بچنا چاہیے، تبدیل کر دینا چاہیے انسان کو اس طرح کے ناموں کو، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو انسان شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ تک نہیں چلتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہمارے اندر آ گئی ہیں کہ انسان روزمرہ کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب شرکیہ باتیں ہیں، شرکیہ چیزیں ہیں، اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جنت میں جانے کا جو اہم ذریعہ اور سبب ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید خالص ہے۔ نبی کی شفاعت بھی اگر ملے گی تو توحید خالص کی بنا پر ملے گی۔ اگر انسان شرک کا ارتکاب کرے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ جو بدعت کرے گا، جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض سے بھگا دیں گے تو جو شرک کرے گا اس کی سفارش کیسے آپ کریں گے؟ بدعت شرک بھی ہو سکتی ہے اور بدعت شرک کے نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ تو بدعت کرنے والے جو بدعتی ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے۔ تو جو شرک کرنے والے ہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا خوش نصیب بندہ کون سا ہوگا جسے آپ کی سفارش حاصل ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو لگن تھی حدیث کے تعلق سے، اس کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ سوال آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا، مجھے ایسا لگتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا خالصا بقلبہ، جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا، ایسے آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہوگی، ایسے آدمی کے لیے میری سفارش ہوگی جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا یہ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو نہیں پورا کرتا۔ اور اس کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ انسان توحید پر قائم رہے اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے جا بجا قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا، خالص اللہ کی بات کریں اور اس کے ساتھ ہم کچھ بھی شرک نہ کریں۔ تو یہ توحید ہے جو ہماری پہچان ہے اور ایک بڑی امانت ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے دے رکھی۔ اور یہ دین توحید ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی و رسول آئے سب کی بعثت کا مقصد اسی توحید کا قیام تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا ان کا کہ کسی اور مقصد کے لیے وہ آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم مقصد جو دے کر کے دیا ان کو توحید کا مقصد دے کر کے دیا تھا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی کہ ہمارے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف میری عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی نے اپنی امت کو اپنی قوم کو اسی بات کی تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، وہ ذرائع ہیں، وہ اصل نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے توحید کا قیام، ان کے بغیر بھی انسان توحید پر قائم رہ سکتا ہے۔ آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، آپ وہاں توحید پر قائم رہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے بھی توحید پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسلامی ملک میں ہیں لیکن توحید پر قائم نہیں۔ اس لیے حکومت کا قیام یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان توحید پر قائم رہے، اللہ کی دین کو دونوں لوگوں تک پہنچائے۔ اسی لیے جن کو اللہ رب العالمین نے حکومت عطا فرمایا انبیاء کرام کو، انہوں نے اپنی حکومت کو اللہ کی توحید کے لیے استعمال کیا، چاہے سلیمان علیہ السلام ہوں، لقمان اور ان کے والد داؤد علیہ السلام ہوں، یا اس طریقے سے یوسف علیہ السلام، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر تمکنت عطا فرمائی، اور دنیا کے اندر جن کو اللہ رب العالمین نے حکومت سے نوازا، جن انبیاء کرام کو، کیونکہ تمام نبیوں کو حکومت بھی نہیں ملی تھی، کتنے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے انبیاء کرام کو قتل کر دیا کہ ان کو حکومت تک نہیں ملی تھی۔ تو حکومت یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ توحید پر قائم رہنا۔ آپ امریکہ میں رہ کر کے بھی جنت کے اندر جا سکتے ہیں، اور سعودی عرب کے اندر رہ کر کے بھی جہنم کے اندر جا سکتے ہیں، مکے کے اندر رہ کر کے بھی جہنم کے اندر آپ جا سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر وفات بھی ہو جائے تو بھی جہنم کے اندر جا سکتے ہیں، مدینہ کے اندر وفات ہو جائے تو بھی جہنم کے اندر جا سکتے ہیں۔ انسان اپنے عقیدے اور منہج اور عمل کی بنا پر جنت یا جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔
ملک کا کردار نہیں ہوتا، حکومتوں کا کردار نہیں ہوتا۔ اس لیے اصل چیز یہ کہ انسان توحید پر قائم رہے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر انسان کو مل جائے الحمدللہ اچھی بات، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد توحید پر قائم رہنا انسان کے لیے۔ اگر آپ کو حکومت بھی مل جائے، کتنی اسلامی حکومتیں دنیا کے اندر، وہاں مزار پرستی، قبر پرستی، شرک کا بول بالا سب کچھ ہے، کیا فائدہ اس کا؟ بتائیے ذرا، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ تو اصل اگر حکومت مل بھی جائے اور انسان اس حکومت کے ذریعے شرک اور کفر کی نشر و اشاعت کرے، کیا فائدہ اس کا؟ تو حکومت بھی جو دی جاتی ہے اسی لیے کہ تو اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے۔ اور توحید میرے بھائیوں یہ ایسی چیز ہے جس کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ توحید کے ذکر سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، ہمیشہ توحید ہمیشہ توحید۔ آپ دیکھیے جو اذان ہوتی ہے، اذان کے اندر کیا ہے؟ توحید ہی تو ہے اذان کے اندر۔ اللہ اکبر انسان اسے شروع کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پر انسان اپنی اذان کا اختتام کرتا ہے۔ اقامت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی توحید کا ذکر ہے، نبی کی رسالت کا ذکر ہے، کامیابی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی بڑائی کا ذکر ہے۔ 24 گھنٹے دنیا کے اندر اذان ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہر ملک کے نماز کا وقت الگ الگ ہے، کہیں کچھ گھنٹہ فرق ہے، کہیں کچھ گھنٹہ فرق۔ ہر گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ توحید کی حقیقت ہے یہ، اور یہ توحید کا مقام ہے کہ اس کا ذکر ہمیشہ ہوتے ہی رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ دنیا کے اندر توحید کا ذکر ہی ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم کریں نہ کریں، اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ توحید کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی وحدانیت کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا۔ ہر وقت اذان ہوتی رہتی، سمجھ لیجیے پوری دنیا کے اوقات کو اگر ملائیں گے تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہی رہتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا مقام اور اللہ کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا ذکر انسان کے سامنے کیا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ اذان خود ایک توحید ہے۔ ابھی استخارے کے بارے میں آپ نے سنا، استخارے میں کیا بیان کیا گیا؟ استخارے میں بھی توحید کی دعوت دی گئی، بلکہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں ہر عبادت کے اندر آپ کو توحید کا ذکر ملے گا۔ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ حج کرنے جاتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے ہر عبادت کے اندر آپ کو توحید نظر آئے گی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے ہمیں توحید کا درس نہ ملتا، اور انہوں نے یہ بھی بات بیان کی کہ پورا قرآن توحید ہے۔ یا تو براہ راست قرآن میں توحید کا ذکر ہے، یا توحید کے ماننے والوں کے لیے جنت کا ذکر ہے، یا توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا ذکر ہے، یا جن لوگوں نے توحید کا جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ان لوگوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے، جن قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ اس لیے پورا قرآن توحید ہی توحید ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں توحید ہی توحید ہے، کیونکہ ان عبادات کے بغیر، توحید کے بغیر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ یہ شرط ہے، بنیاد ہے۔ یہ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ کا ہمارا وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ آپ 40 رکعت پڑھیے، زندگی بھر نماز پڑھتے رہیے، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہے وہ۔ ایسی ہے عمل کی قبولیت کا دار و مدار، عمل کی قبولیت کے لیے توحید خالص یہ شرط ہے، اس کے بغیر انسان کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، یہ شرط ہے میرے بھائیوں۔ لہذا توحید یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، سب سے پہلے اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اہل کتاب کی طرف۔ کیا اہل کتاب کا اللہ پر ایمان نہیں تھا؟ تھا اللہ پر ایمان۔ اہل کتاب جو نصارہ ہیں تمام نبیوں پر ان کا ایمان ہے، صرف ہمارے نبی پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہودیوں کا تمام نبیوں پر ایمان ہے، صرف 2 نبیوں پر ایمان نہیں ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ایک ہمارے نبی پر۔ آپ نے اہل کتاب کی طرف بھیجا ان کو اور کہا سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ اللہ پر ان کا ایمان ہے، اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، وہ اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ان کے پاس بھی ہیں اور بھی دیگر عبادات ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے ان کو کہا کہ توحید کی دعوت دینا، بس، کیونکہ یہ اساس بنیاد ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں قائم ہیں، یہ پلرس ہیں، اگر پلرس نہیں رہیں گے تو عمارت قائم رہے گی؟ چھت قائم رہے گی؟ نہیں قائم رہ سکتی ہے۔ تو یہ بنیاد، دین کا وجود اسی کے اوپر ہے، توحید کے اوپر۔ یہ تو اساس اور بنیاد ہے، اس کے بغیر تو دین کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کا دین دین توحید تھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایک ہی دین اتارا، وہ دین توحید، بس، اور کوئی دین نہیں اتارا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین ایک تھا، دین اسلام، دین توحید۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو مائیں دو ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی ہے۔ شریعتیں مختلف تھیں لیکن دین سب کا ایک تھا۔ اسی لیے جو ہمارے دین کے ارکان ہیں، نماز ہو گیا، توحید سب سے پہلے، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہر نبی کے اندر تھا۔ یہ تمام چیزیں ہر نبی کے اندر تھیں کیونکہ یہ سب توحید ہیں اور دین کی بنیادی بات ہے۔ تو تمام نبیوں کا دین ایک تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مسلمان قرار دیا، کہا ہے، اور دیگر نبیوں کو کہا مسلمان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کے اپنے بچوں کو مرتے وقت کیا کہا؟ اسلام کی وصیت فرمائی، کیونکہ سب کا دین اسلام ایک تھا اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے توحید خالص۔ اگر یہی چیز ہمارے پاس نہیں رہ جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں بچے گی۔ اور یاد رکھیے، توحید جتنی انسان کی مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان دنیا کے اندر اس کو طاقت بھی ملتی ہے اور انسان توحید کی خاطر اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ توحید کی خاطر انسان کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان کے اندر توحید ہوگی، اللہ پر ایمان ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس انسان کے پاس طاقت بھی ہوگی، غیروں کا خوف کم ہوگا۔ غیروں کا خوف کیوں انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کی توحید کی کمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ ایک اللہ پر اگر انسان کا ایمان ہے مضبوط تو ایسے انسان کے دل میں خوف کم ہوتا ہے غیروں کا، اور اللہ رب العالمین کا خوف ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، دیگر خوف سے وہ جو ہے اسے بچاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی توحید ہی کی وجہ سے آج دنیا قائم بھی یاد کر لے۔ جس دن توحید نہیں رہے گی دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تک دنیا کے اندر ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، ایک اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، دنیا کے اندر دنیا قائم ختم نہیں ہوگی۔ توحید دنیا اگر قائم ہے تو اسی توحید کی بنا پر۔ جس دن توحید ختم ہو جائے گی اس دن دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دے گا۔ اس توحید کی برکتیں ہیں، یہ سب یہ توحید کی فضیلتیں ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کو تمکنت چاہیے، دنیا کے اندر انسان کو اگر عزت اور سربلندی چاہیے تو اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا، اعبدوننی ولا یشرکوننی بی شیئا، وہ خالص میری بات کریں، میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں اگر تمہیں دنیا کے اندر تمکنت چاہیے۔ ہماری کامیابی کا راز صرف اس کے اندر ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹ کر کے آئیں۔ جو اہل دنیا ہیں، اہل کفار ہیں، ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ جتنا زیادہ دنیا کی طرف بھاگیں گے دنیا میں ان کو ملے گا۔ لیکن ہماری کامیابی کا راز جو فارمولہ اور ضابطہ ہمارے نبی نے دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے اس وقت تک دنیا کے اندر تمہیں کامیابی، عزت اور سربلندی نہیں ملے گی۔ اور یہ دین کیا ہے؟ دین توحید کی طرف لوٹ کر کے آنا۔ آج دیکھیے مسلمان ہو کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہاں جا کر کے ممبرا میں گھومیے، دیکھیے اور جگہوں پر مسلمان ہیں، پاؤں کے اندر دیکھیے ان کے جو دھاگے بدھے رہتے ہیں، کسی کے گلے کے اندر کچھ لٹکتا رہتا ہے۔ مزاروں پر جا کر کے دیکھیے، اور چادروں جا کر کے میں دیکھا ہے جگہ یہاں کوئی چادر لٹکی ہوئی ہے، لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، یا حسین کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان کے پاس رہیں گی تو دنیا میں انسان کو کہاں کامیابی ملے گی؟ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا وعدہ توحید کے ساتھ کیا ہے کہ انسان اگر دین کی طرف پلٹ کر کے آئے گا، توحید پر قائم رہے گا تو توحید تب دنیا کے اندر سے کامیابی ملے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی مکے سے لے کر کے مدینہ تک آپ پوری زندگی دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی پوری توحید کی دعوت سے عبارت ہے۔ ایسا نہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو دین کی توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیا تھا۔ توحید کی ضرورت ہمیں بھی ہے، سب کو ضرورت ہے، ہر بندے کو، ہر شخص کو، ہر مسلمان کو ضرورت توحید کی ضرورت ہے کہ توحید کا باقاعدہ سے درس دیا بتایا جائے کہ توحید کیا ہے اور توحید کسے کہتے، توحید کتنی قسمیں ہیں، توحید کے تقاضے کے تمام چیزیں، یہ انسان کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ مدینے کے آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیا تھا، نہیں، یہ تو اساس اور بنیاد ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دیا، 950 سال تک، اور تمام انبیاء نے۔ ہمارے نبی کی وفات پر 1443 چل رہا ہے، 1400 سمجھ لیجئے 33 سال کا عرصہ گزرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر، اور اس سے پہلے دنیا تھی۔ اللہ رب العالمین ہر زمانہ نبی بھیجتا رہا، ہر نبی نے توحید ہی کی دعوت ہمیشہ دی ہے، ہمیشہ اسی کی دعوت دیتے رہے۔ لہذا توحید ایسی دعوت ہے میرے بھائیوں کہ
کہ اس دعوت سے اگر انسان چشپوشی اختیار کرے گا، پہلو تہی اختیار کرے گا، وہ کبھی اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ نے کامیابی اسی توحید، دعوت توحید کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ اور کبھی غرور نہ کریں ہم کہ بھئی ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی شرک ہو جائے، جی ہاں ہو سکتا ہے۔ انبیاء نے دعا کی ہے، حضرت ابراہیم نے دعا کی، کیا ان سے ہم بڑے ہیں نعوذ باللہ من ذالک؟ کیا ان سے زیادہ ہمارے پاس ایمان ہے؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر کیا سورہ انعام یا سورہ مائدہ کے اندر، تقریباً 20 یا 25 نبیوں کا ذکر کیا یا 18 نبیوں کا، اور کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف وحی کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنے نبی کی طرف اللہ رب العالمین وحی کی، کیا نبی سے شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کسی بھی نبی سے شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ، نبی نہیں کر سکتا شرک۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ ہم شرک کی قباحت کو سمجھیں، شرک کی گندگی کو سمجھیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ، اسے معمولی نہ سمجھیں، اسے ہلکا نہ لیں شرک کو، اور توحید کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں۔ توحید بہت عظیم دولت ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری علامت ہے، یہی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہی چیز اگر ختم ہو جائے گی تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ ہماری وہ پہچان توحید سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اگر یہ چیز، دنیا کے سارے لوگ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں، بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اللہ کے علاوہ مخلوقات کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اس احساسے کی، اس سرمایے کی حفاظت کیجیے اور توحید پر قائم رہیے، اور توحید کے لوگوں کو دعوت دیجیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، سب کو توحید کی دعوت ہمیشہ دیتے رہیں، اور ان کو شرک سے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔